الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. منہ اچھی آواز نہ ہلاؤ خان زبان اللہ تو ان بولنے آستے دیتی اچھی پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا آفرین ہے تو آٹے تھے درود شریف نہیں آؤ دا اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور ثناء حضور رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکت ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب التعظیم اہلیان اسلام اجدی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ ایثار ثواب نزد جامعہ مسجد بہار مدینہ محلہ توحید آباد چنیوٹ دے اندر انعقاد پذیرے محترم علی عثمان صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ دے ایثار ثواب واسطے تسی اور میں حاضر ہاں. کریم کائنات اللہ وحدہ لا شریک بندہ گناہگار سمیت آپ سب دی حاضرینوں قبول فرمائے. جتنے علماء کرام تشریف لے آئے بالخصوص حضرت علامہ مولانا عزیزم و محترم محمد عدنان سیالوی صاحب، حافظ القاری جنید انیس نعیمی صاحب، عزیزم حافظ عثمان منور سیالوی صاحب، حافظ محمد بلال سیالوی صاحب، علی صفتر صاحب آئے اور دیگر جتنے بھی حضرات تشریف لے آئے نہیں یا میرے تو بعد اس نشست نو یقیناً تسی جاری رکھو گے. میں تو اٹھے نال چند گزارشات عرض کر کے پھر آپ کو اجازت لے لوں گا. تسی بڑے اچھے اور برکت والے لوگ ہو. اللہ تو انہوں نے سارے انہوں اپنے پاک نبی دی ذکر خیر دی محفل پاک صدیہ بھی یہ قبول بھی فرمائے. تواڈی کیفیت اور تواڈی نوعیت دیکھ کے میں معلوم ہو رہا ہے کہ تسی تھکے ہو. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی میں بندہ ساری رات جاگیا نہیں ہوتا تو سویرے ہوندے کو لیندہ نہیں ہوتا. یہ حالت ہے تواڈی. ہن پتہ نہیں راتی جاگ دے رہے ہو یا ستے رہے ہو مین تھا نہیں پتا. اسی تو ہر روز ہی جاگنے ہاں تے مڑ بھی ہن بھی جاگ کے بیٹھے ہاں تے ہن تواڈا پتہ نہیں بھی تسی کس حساب بنا. ذرا ہلو جلو کو منہ ہلاؤ کری برکت واسطے. سبحان اللہ. میں پتہ ہوئے ایکٹیو بن کے بہو سستی نہیں چنگی ہوندی تے جے انجی رانا جے تے نہ گل تو ان سمجھ ہونی ہے تے نہ میں سمجھان دا کچھ ہو رہا. بالکل جاگ کے میری گل سنیں.
نبی پاک کو ایک بندہ آیا، وہ سکھیا یا رسول اللہ میں دین قبول کرنا ہے، میں مان آیا، میرا دل آندا ہے میں کلمہ پڑھ لوں۔ تے حضور فرمایا پھر دیر کیوں کرنا ہے، آتے ہیں پڑھائیے۔ وہ سکھیا جی پڑھن واسطے تھا میں تیار ہاں، پر میرے اندر 4 خامیاں نے۔ میرے نبی فرمایا بھئی وہ کیڑیاں نہیں؟ ہو سکیا جی میں پہلی خامی ہے وے کہ میں شراب پینا، شرابیاں۔ حضور نے فرمایا اور کیا؟ ہو سکیا جی دوجی خامی ہے وے کہ میں جوا کھیڑ دا۔ سرکار فرمایا اور کیڑی؟ ہو سکیا جی تیجی خامی ہے وے میں زنا کرنا۔ میرے نبی فرمایا اور ہو سکیا جی چوتھی خامی ہے میں جھوٹ بولنا۔ تو سرکار فرمایا پھر ان چاندہ کی؟ ہو سکیا جی کلمہ بھی پڑھنا ہے تے اے ساریاں چھڑ بھی نہیں سکتا، دین اچ داخل بھی ہونا چاہنا، پر اے جڑیاں میرے اندر اے رچ بس گئیاں نہ، میری طبیعت تے مزاج نہ رل گئیاں، میں نہیں لگتا ہے بھئی نہ تو بغیر بھی میں زندہ نہیں رہ سکنا۔ اے عادتہ میرے نال پکیاں ہو گئیاں نے، اے بھی میں نو اجازت دیو اے بھی کردہ رواں تے دین اچ بھی داخل ہو جاؤں۔ حضور انہوں کول با لیا تے سرکار فرمایا، انہوں سرکار دے چہرے اللہ تکیہ ہوندہ ہے۔ سرکار فرمایا بھئی ٹھیک ہے تیری مان لینے آ، لیکن توں ایک ساڑی مان لے پھر۔ وہ سکے جی کی منانی؟ سرکار فرمایا یہ جڑی 4 نے نہ جو صرف ایک چھڑ دے۔ کلمہ پڑھ وہ سکے اللہ چلو مڑ ایک دی تے خیر ہے، کچھ مڑ میں نومی تو کچھ فرض ادا کرنا چاہیے ہے، میں جو تسی کلمہ پڑھانا ہے، دین داخل کرنا ہے، پچھلے معاف بھی کرانے ہیں اللہ کو۔ تے جی ایک دی گل لے تے اوک سو کرسا ہن بجائے حضور آندے بھی چھاڑ، وہ آپے بولیا۔ سرکار فرمایا آندہ ہے کہ سنیا ہونا شراب تا نہیں چھڑانی؟ نبی فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر جوا چھاڑ دیں؟ فرمایا نہیں۔ سنیا پھر زنا؟ حضور فرمایا نہیں۔ کی کرا؟ سرکار فرمایا صرف جھوٹ بولنا چھاڑ دیں۔ کی کر؟ جھوٹ بولنا چھاڑ دیں۔ تو کسے نہ سیائی کریں سفیدی کریں، سچ بولنے۔ جھوٹ بولنا تو چھڑ دے، اگلیاں 3 خامیاں جانن تے آمینہ دلال جانے۔ او سکھے جی میرا تو اڈے نال وعدہ ہویا، مینو کلمہ تسی پڑھاؤ، میں جس دن اس وعدے تو ٹوٹا میری تو اڈی بیعت ختم، جو چور دی سزا ہے وہ میری سزا ہے۔ سنیا میں پچھلی عمرہ جھوٹ نہ بول سکتا، جیڑی ہون پچھلی رہ گئی۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تو سرکار دے چہرے دی زیارت کردہ ہے، حضور تھاپڑا لایا تے آپ نے فرمایا لے بھی سجنہ اور تیرا ساڑھا وعدہ ہویا، تو سچ بولنا ہے یا سچ سننا ہے؟ وہ سکھیا جی ٹھیک ہے، توجہ ہے بھائی صاحب۔ وہ پھر گھر ٹر گیا، دے چڑھیا نا تے شراب خانے چ بڑھیا، شراب دی بوتل بھری، بھر کے جدوں گھر آ کے پین لگا نا تے آخدہ ہے میری آنکھاں آگے حضور دا چہرہ آ گیا۔ کی آ گیا؟ سرکار دا چہرہ آ گیا۔ اللہ اللہ کہندہ ہے کہ میں
رک گیا شراب دی بوتل تو پین تو رک گیا تے میرے دل میں نہ کھیا کملیا شراب تے پیوں ہے تے جے کل نبی پوچھ لیا بپیتیا تے جھوٹ تے تو نہیں بول سکنا یہ دسنا پونا پیتی تے مڑا اننے بندیاں دے وچ بہ کے ایڈی ڈٹھائی نال حضور دا چہرہ ویکھ کے کیویں بیان کر سے میں سنیا شراب پی کے آیا شراب دی بوتل جا بنی اس تے وہ تھے ارادہ کیتے اس اور مڑی کوئی کام میں نا یار دا چہرہ جو ویکھے تے اور مڑ شراب ہی پیواں تے مڑ میرے والی گل تے کوئی نہ ہوئی لادا میرے مالکا تیرے نال وعدہ ہویا ہن آئی تو پیچھے شراب دے بھی نیڑے نہیں جانا بیلیاں کول گیا جتھے جوا کھیڑ دیا سارے اکٹھے ہوئے سن مدی لوگ اتھوں دے گرد دے سارے علاقے دے جوا کھیڑن لگا تو انہاں گیا سنے دین قبول کر لی اسے کیا ہاں کر لیا تو اسے کیا جیڑا دین ہے تو داخل ہویا اس دین ہے جوا تے حرام ہے تے مڑ جوا کھیڑن آگے آخدہ ہن مڑ اے میری عادت ہے میری فطرت ہے جیون میں کھیڑن دیو ڈکو نا تے نالے میں ایتھے کھیڑنا ہے کیڑا اوتھے کھیڑنا ہے تو کسے بندے آکھیا تینے اس گل دا یقین ہے بس تیرا ایتھے کھیڑنا اوتھے پتہ نہ لگ سی دل اس خیال کرتا ہے وجہ میں نام ہی دساں پھیڑی گل تے جھوٹ بول نہیں سکتا تے یہ کسے ایتھو جا کے چا دسیا تے موڑو دور میرے کو پوچھ لیا تے موڑو میں کی ہوتے آکساں دا میں جوا کھیڑ دا رہا آدھا جوا کھیڑن تمہیں میں بعد آ گیا اور میں اس گل تے رک گیا اور توبہ کی تھی کہ میرے مالکہ میں جوا نہ کھیڑ سکتا جیڑی یو معشوقہ جندرہ محبت کردہ زنا کردہ آج کل دی بندیاں بڑی پاک محبت ہوندی ہے نا وہاں دنے محبت تے پاک ہوندی ہے جی میں کہا محبت تے سائیں موئی پاک ہوندی ہے جڑا اگلا کام میں وہ پاک نہیں ہوندا محبت تے پاک ہے پر روح والی کیتی جائے اے جڑی تسی کر دے روح والی نہیں ہے سائیں موئی جسمانی محبت ہے تے جنہ چہرہ وہ ساڑی طبیعت تے مزاج دے مطابق نہ کچھ ہے ڈھڑے ایسی انہوں محبت نہیں پھر اسی نفرت بدل دینے ہیں ایو جی محبت تو چپ چنگی ہے جڑی تو سا اپنائی ساڑا دین مجنو تے لیلہ دی محبت نو سپورٹ نہیں کردا نہ سی سپورٹ کرنے لیکن وہ دے کسے تے لوگ بیان کر دیں او دے مجنو دا جڑا والد سی او لیلہ دے باپ دا بیلی آیا دوست او سنو آکھیا کہ میرا جڑا پتر ہے تیری دھی دے عشق بیمار ہے مجنو ہے آوت ہے تو تون رشتہ چا دے او سے کیا کوئی ان دے چکل ہوئے تو رشتہ دیوان میں اپنی دھی دا رشتہ ان کی میں دے او سے کیا تیری گل کرنا مطلب کی او سے کیا آتے بھی خاما وہ دوویں جنے نکڑے تو مجنو کتے نو پھڑ کے تو دے پیر پہ چومے ہو سکیا دا سن جڑا کتیاں دے پیر چوم دے انہوں انی تمیز بھی نہیں بھئی ہے چومن آئے یہ نوڑ میں دھی کی میں دے سکتا اس ویڑے وہ مجنو بولیا اسے کیا تو اس واسطے میں نو آکھیا ہے تانا مارے بھی میں کتیاں دے پیر چومنا تے شاید لوگ میں انتا مجنو آن دے اسے کہ اس واسطے میں لوگ مجنو نہیں آن دے وہیں تو سی جی میں آکھنا جی آکھی رکھو پر میں دے پیر اونج نہیں چومے کتا سمجھ کے میں تا چومے نے میری لیلہ دی گڑی چولنگ آئے ان جائیں دے بھی بے وقوف عاشق گزرے توجہ ہے جی کہ کوئی نہ تے ہون نہ تمہیں گال لگا لگی آپ جاگ دے ہو
اے بوائے فرینڈ تے گرل فرینڈ والا جڑا رول ہے نا، اے اسلامک لا اچ کوئی نہیں، اسلام اچ کوئی نہیں، دین اچ کوئی نہیں، یورپ تے یہود و ہنود دا عطا کردہ ہویا تو ہن ملے ہے، جن تسی اپنا کے تے ہون اس کلچر نو اپنے ماحول دے اندر لیا کے تے اپنے ماحول نو خراب کر رہے ہو، پاکیزہ ماحول نو گندگی دی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی بندہ بھی کسی غیر محرم عورت نہ گل بھی کرتا ہے تو گل کرنا بھی شرعن حرام ہے۔ عورت دے ایک واری چہرے نو تکنا معافی ہے، دوبارہ نیت کر کے دوبارہ مڑ کے تکنا گناہ گاری ہے۔ تساں تے عورتاں دیاں چادراں لا چھڑیاں، اتنی عورتاں بھی اللہ ہدایت دے تے مرداں بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ جدوں دین دا تھوڑا جا بھی اثر تہاڈیاں سینیاں چ ہونا ہے تے اس بغیرتی تو تساں بعد آ جانا۔ یہ بغیرتی ادوں ہوندی ہے جدوں سینے چوں دین نکل جاتا ہے۔ تے تسی اپنے آپ نو بڑے پہلوان سمجھدے ہو، بھئی میری فلانے نال گل ہے تے فلانے نال گل ہے، مڑ بیلیاں سجنا وچ بیٹھ کے واہ یاد کردے ہو، ایڈے تسی وفادار ہو۔ باقی سے اپنے دوست سجن بیلی دی راز نو راز نہیں جڑا رکھدا، او کیڑا سجن ہوندا ہے تے کیڑا بیلی ہے۔ ایک گناہ کیتا پھر اس گناہ تے پرچار کیتا، نارے اللہ دی بارگاہ وچ مجرم ہویا۔ ایک تے گناہ ہوئے جڑا اللہ وعدہ کیتا ہے، جس بندے کیتا اس اپنی ذات تک رکھیا تے میری ذات تک رہا، میں اللہ انہوں قیامت والے دن معاف کرا۔ تساں تے وہ بھی حد کراس کر پھر تسی آندے ہو سی بڑے اچھے لوگ ہیں جی، بہت خوبصورت لوگ آ سی۔ اقبال فرمان دیا یورپ کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضا یورپ کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضا مجھے گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ یورپ دا کلچر تیرے تے چڑھے ہے، انہاں تے نہیں نہ آکھیا تو انہوں ویک کی تے اپنے آپ تے چڑھا لیا تے چاہی دا تے اسی کہ ساڈا کلچر انہاں دے تے چڑھ دا، لیکن نہیں، وہ دور ہی نہیں رہے ہو، نہ وہ بندے رہے، نہ وہ مرد رہنے، نہ وہ مومن رہنے، نہ اس درجے دا ایمان رہے، اللہ ماشاءاللہ۔ کیفیت یہی ہے ساڑھی عمرہ بندے، اوے بندے میں اس مرد نو مرد کی میں آکھاں جڑا بی بی واسطے پہ زہر کھاندا ہے، بولو تو صحیح میرے ناڑا۔ میں بڑے بڑے گھر اجڑ دے ویکھے نے، ماما اپنے پترہ نو پال پال کے جوان کیتا، جدوں انہاں دا سکھ ویکھن دا ویڑا آیا اس بی بی پیچھے زہر کھار کے جان دے چھے۔ او ماں تڑپدی رہی ساری عمر، ابا روندا رہا ساری عمر، تے پتر قبرے جا کے جہنم دا ایندھن بن گیا۔ دنیا تے بھی موت بری آئی تے قبر وچ بھی ساری اشر دا جو فیصلہ سی سرکار دی شفاعت تو بھی معروم ہو گیا، قبر بھی خراب ہو گئی، جہنمی ہو گیا، دوزخی ہو گیا۔ اس کیڑا نفع پایا بھائی؟ تو تسی سمجھدے ہو بظاہر دی گولی کھا لویے تے کہاں جا کے سکون ہو جاتا ہے؟ انج جتیاں پاؤنیاں نے، پاؤندیاں وار نہیں آنی، پھر پتہ لگے گا۔ بابا جی فرماندے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آپ یہ ذہن دے اندر بٹھا لو کہ جو حرکات آپ کر رہے ہو اس دور جدید دے اندر، یہ سب غیر شرعی نے۔ اپنے آپ نو کم از کم انہاں کو دیندار ران دیو کہ قبر اور حشر وچ تانوں حضور سے آن لین تے تہاڈی شفاعت کر دین، انج نہ ہوئے کہ قبر سر چان جو کہ بھی نہ رہے، سامنے سرکار کھڑے نے تے زیارت کرن دے اللہ رہے، جرت نہ ہوئے اکھ چان دی۔ انہاں کو اپنے آپ نو بچا کے رکھ لو کہ
قبر سرکار دی بارگاہ چ عرض کریے سونے گناہگار ضرور ہاں پر تیرے نال محبت نال وفا بھی کیتی ہے محبت بھی کیتی ہے سونے تیرے دشمناں نال دشمنی رکھی ہے تیرے سجناں نال سجن کو نہ رکھے گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تو آپ نوجوانوں اپنی زندگی دین دے مطابق گزارو اور یہ سب جھوٹیاں تے کہانیاں نے یہ چھوڑ دیو تے اپنی بہن دی طرح دوجے کسے ہمسائے دی بھی دھی ہے کسے دی بہن ہے تو انہوں بہن سمجھو کسے دی ماں نو ماں سمجھو تو آپ یہ رشتیاں دا تقدس نو پامال نہ کرو تو اس نے جڑی وہ دی معشوقہ سی انہوں ملن واسطے وہ جدو گیا تو دی معشوقہ نے پتا سی کہ انہیں اسلام نو قبول کر لے توجہ ہے میرے وہ سکھیا بھی گل انجے بھئی میں سنے ہیں بھئی تم کلمہ پڑھ کے تے دیندار ہو گئے ہن دل سوچتا ہے بھئی نبی پاکا کیا جھوٹ نہیں بولنا تے جی ان دے کے جھوٹ بولیا تے حضور نوں پتہ نہیں لگ جانا تے کل نوں بھی پتہ لگ جانا تے جی سچ بولیا تے نے میری دشمن ہو جانا ہو سکیا بھی مڑ نبی پاک نے جڑا وعدہ کیتا ہے او دے تو نہ پھر نہیں سکدا ہو سکیا ہاں میں تو سرکار دا کلمہ پڑھ لیا ہو سکیا مڑ تیرے میرے راہ جدا ہوئے تو اپنے گھر میں اپنے گھر تیرے میرے رستے جدا ہوئے ہن کراں کی ہو سکیا ہن آئی تو پیچھے تو مینوں نہیں سوچنا میں تینوں نہیں سوچنا اس آسمان ہر چہرہ چایا ہو سکیا مالکہ تیرا شکر ہے چلو کسے بہانے یہ بھی گئی میں اس گناہ تو بھی توبہ کرنا اپنے نبی دی بارگاہ تے سرخرو ہو سا ایک صرف میرے نبی نے او دے کلوں کام کروایا ہے ایک گل منوائی ہے او دے ایک دے اثرات ساریاں خامیاں تے بھاری آئے اللہ اس نو رائے ہدایت عطا فرما دے یہ دا مطلب ہے ساڑی زندگی دا سب تو بڑا مسئلہ جھوٹ بولنا ہے تے جھوٹے تے اللہ دی لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تے اللہ دی لعنت اے ہن تسی سوچ لو بس تسی کنی میری دیہڑی اچ بول دیو تے اللہ دیاں لعنتاں وصول کر دیو بندہ تے تانوں لعنت پائے تے بندے تے ہتھی پاوندے ہو تے لڑ بھی لیندے ہو بندے تے تانوں کچھ نہیں آندے تے بندہ ہن جگرے والا ہے تے حوصلے والا جڑا اللہ دیاں لعنتاں پتہ نہیں کنیاں دیہڑی اچ لیندا جس بندے اپنی زندگی دا مقصد سچ بولنا رکھیا اور جھوٹ اپنی زندگی جو کر دیتا میں یہ سمجھنا کہ زندگی دے جتنے معاملات نے اللہ دے چونوں کامیابی عطا فرمایا وقتی مسائل بندے ہیں تے امتحان بھی بندیاں تے آؤندے نے مرداں تے آؤندے ہجڑیاں تے امتحان کوئی نہیں آؤندے امتحان آ جان تو سمجھو کہ اللہ تو ہڈنا راضی ہے وہ تو ہڈی ازمائش کر رہے ہیں کیونکہ ازمائش ہوں دیاں پاک بندیاں دی ہوندی ہے جڑے انہوں پیارے ہو جنہاں نو اس عہدہ دینا ہوئے ترقی دینی ہوئے کسے مقام تے اپڑانا ہوئے عہدہ کو اللہ امتحان لیندا ہے جڑے بالکل امتحان تو خالی رہن وہ نائے لوگ وہ اپنی ذات تک کی محدود رہندے نے انہوں نے اپنی ذات نو ہی نفع پہنچان دی علیت کھو بیٹھتے تو آپ کے ذہن دے اندر بٹھا لو جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ توجہ ہے میرے انہوں دی قوم ایک بندہ سی تے حضرت موسیٰ پتہ کون نے جدوں فرعون دا دور سی تو او دے نجومی جڑے سن او دے ستارے کڈن والے لوگ جڑے سن انہاں نوں صدایا تو سکیا میرا ستارہ ویکھو ہن کتھے اپڑیا انہاں نے کہا بادشاہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جڑا تیرے ستارے نوں زمین دوز کرے گا ہو سکیا پھر کی کرا ہو سکیا بھی اس بچے دی تلاش کر اس آرڈر دے دیتا ہو سکیا گل لے بھی جیڑا بچہ بھی اس سال پیدا ہوئے انہوں مار دیتا جائے لکھاں بچے مرا چھڑے ہو کہ حضرت موسیٰ نے صندوق اچ بند کر کے آپ دی والدہ نے دریا اچ روڑ دیتا جنہوں نے اللہ بچائے انہوں نے مارے کھاؤں
یہ دونوں ہن میاں بیوی دریا دے کنارے اتنے سیر و تفریح پہ کردے آئے. آپ دی زوجہ دا نام حضرت آسیہ سی. فرعون دی زوجہ دا نام آسیہ سی، حضرت آسیہ. انہاں کو ایک بیٹی سی، اس بیٹی نو برس یعنی کوڑ دا مرض تے کسے نجومی اور کسے حکیم نے انہوں دسیا سی اس نو ایک نیک بچہ پیدا ہونا ہے، اگر او دا ہاتھ نو لگ جائے تے دی کوڑ دی مرض صحیح ہو جاسی. ان بچے ڈھونڈ دے رہے بھی یہ ساڑی بچی دا کوڑ دا مرض کی میں صحیح ہو گیا. صندوق کو نہ ویکھیا، صندوق ساڑی طرف آ رہا ہے. حضرت آسیہ فرمایا فرعون نو، اب انہاں کہا کہ اے ساڑے اللہ رہا لگتا ہے کوئی خزانہ اللہ نے بھیجے، انہوں کھولیا جائے. وہ کسے کو وہ صندوق دا جندرہ نہ کھل دا. جدو سارے زور لا لیا تو حضرت آسیہ نے آپ نے فرمایا ذرا مینو دیو. انہوں نے جندرے تے ہاتھ رکھیا تے کھل گیا. جدو کھلیا تے وچو بچہ سی، انہاں بچہ باہر کٹیا تے آپ وہ بڑی لمبی داستان ہے مختصرے وے. انہاں فرعون نو آکھیا کہ ساڈے کول جو پتر کوئی نہیں تے پتہ نہیں اللہ سونے گلے ہے تے لہذا سی نہ اپنا پتر نہ بنا لئی. اللہ فرعون دے گھر حضرت موسیٰ پاک نو رکھ کے پرورش کی تھی، اور وہی بچہ انہاں دی بیٹی نو جدو ہاتھ لگیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ دے ذریعے انہاں دی دھی دی جڑی وہ مرض سی، مرض دی کوڑ دی، انہوں اللہ شفا عطا فرما دی. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تے بڑا بابرکت بچہ ہے، لہذا یہ تے سانو ضرور رکھنا چاہیے تھا گھرے. اے سر اللہ دے نبی حضرت موسیٰ. اللہ فرمایا حضرت موسیٰ کوئی طور تے رب نال ہم کلام ہوندے سن. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. توجہ ہے کہ کوئی نہ میرے اللہ ترائے قسمہ قرآن چاہیے والتین والزیتون، اور پھر اس طور پہاڑ دی اللہ قسم اٹھائیے کیونکہ اس پہاڑ ہوتے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ اللہ نے ہم کلام ہوندے سن. عزیز ساتھیو، حضرت موسیٰ ایک دن اپنے رب دی بارگاہ حاضر ہونے لگے تے ایک انہاں دا امتی سی، انہاں نو ملیا تے عرض کرتا ہے کہ جناب میرا ایک مسئلہ ہے، اگر اللہ دی بارگاہ چ پڑھا دیو. انہاں فرمایا پڑھا دینے ہیں. انہاں کہا جی میرے رب نو آکھیا جی کہ میرے کو رزق وافر ہو گیا ہے، میں سونے راج گیا، میرے حصے دا کسی اور غریب نو چا دیو. انہاں فرمایا ٹھیک ہے. ایک بندہ نہ اور بیٹھا سی، اس جدوں گل سنی تو سکیا اس ٹھڈا ہوکا بھریا ہو سکیا، واہ میرے مولا جے کسے نو دیویں تے چھپڑ پھاڑ کے دے چھڑنا ہے تے کسے نے انہاں بھی نہیں دیندا بھی تن دے کپڑے پا لوے. یہ رزق بھی اللہ انہاں دیندا جنہاں دی نیتاں صاف ہوں. بد نیتاں نو اللہ رزق دیندا بھی ہے تے جے کدی کدی دے بھی چھڑے نہ دیندا نہیں تے جے دے چھڑے تے وہ سدا رہندا نہیں. توجہ ہے میرے حضرت موسیٰ پاک ٹرن لگے تو اسے کہہ دیئے کہ میرا بھی پیغام دے ویا جے بھائی مالکہ کو میں نوی چا دے تھوڑا دیا، میرا شکوہ جا کے عرض کرے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کو طور تے گیا، رب نہ ہم کلام ہوئے جدوں ساری گلاں ہو گئی تو نے عرض کی تھی مولا میرا ایک دو امتی نے انہوں دا دو دا پیغام ہے جے تیری اجازت ہوئے تے میں عرض کرا. اللہ فرمایا موسیٰ بول پیارے. مالکہ میرا ایک امتی یہ فلاں ابن فلاں آدھا میں راج گیا سونے میرے اسے دا کسی اور نو چا دے. اللہ فرمایا موسیٰ دا رزق نہیں باندھ ہو سکتا. کی وجہ ہے؟ رب فرمایا موسیٰ دا اکلے دا ہوندہ تے بند کردہ ہو دینا. کتنے لوگ جڑے نے جنہ دا رزق میں ان دے گھر گلنا تے او وگا میرے ہاں بندے ہیں تقسیم کردہ ہے. موسیٰ میرے نبیوں میرا شکر ادا کردہ ہے تو جیڑا میرا شکر ادا کرے میں اندھا رزق بند نہیں کردہ. اندھے ہمسائے بھی ادھر راضی نے، ادھے بہن برا بھی راضی نے، ادھے رشتہ دار بھی راضی نے، ادھے پنڈ دے لوگ بھی راضی نے. وہ سارے انہوں دیندہ ہے.
تے پھر جدو راتی سوندے نے تے سارے ہاتھ چاہ کے آندے نے مولا شکر ہے تو سانو انج دا اپنا نیک بندہ ساڈے وچ رکھیا ہے تو سانو عطا کیتا ہی۔ یہ مطلب ہے ایک چنگا بندہ ہوئے تو دی وجہ تو پورے پنڈ تے رحمت ہو دیئے، ایک وچوں بیڑا ہو جاوے تے 40 گھراں تے نوست ہو دیئے۔ انشاءاللہ دعا کرو اللہ ہمسائے بھی چنگے عطا کرے، ورنہ ہمسایاں دی نوست بھی جڑی ہے وہ بندیاں تے نال دیاں تے ویراں دی۔ مولا اور کی کرتا ہے؟ فرمایا وہ دی ماں ادھنا بڑی خوش ہے، جدوں دی ماں راتی سوندی ہے وہ ماں دی خدمت کرتا ہے تو میرے کے جھوڑی پھیلا کے آندی ہے مولا تیرا شکر ہے میں نے ایڈا نیک پتر عطا فرمائے۔ او دا باپ ادھنا راضی ہے، او دی دھی ادھنا راضی۔ اللہ سونے ایک اور بھی بندہ ہے، وہ آندہ مولا میں نے مڑ کپڑیاں جو کے بھی نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ وہ اگر میرا شکر ادا کردہ ہوں داتے انہوں ہی دے چھڑنے۔ تو اڈے کوڑ پیسے آ بھی جاننا تو تسی پہنان دیو یارے تو تھوڑے ایدہ مطلب ہے تسی پھڑ دیاں ساری دینا شکری کر چھڑی ہو جنہیں بھی آئے پہنان دا شکر تے کرو آ رہا بعد اچھ مڑو کوئی کمی کو تائی جڑی ہو ویکھ لو آتے تسی آؤندیاں پہنان شکری کر دیو۔ ہر معاملے سکھی روٹی بھی اگی آ جاوے تو پہنان دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سونے تیرا شکر ہے تو یہ سکھی بھی دیتی ہے بھی تیری نعمت ہی ہے۔ سادہ پانی مل جائے تو دا پہلا شکر ادا کرو تاکہ وہ آندھی بیری تو انو اس تو اللہ اور اچھا عطا کرے۔ تو یہ ساڑھے گھران دے اندر ساڑھی تربیت دے اندر ایک کمزوریاں جی دی وجہ تو ساڑھے گھران رزق وافر نہیں آ رہا اور جڑا اگلا ہوندہ ہے دیش بھی برکت نہیں رہی کیونکہ اسی اس خالق دا شکر ادا نہیں کر رہے۔ جدوں اسی دا شکر ادا کرانگے تو اللہ سانو ساڑھے گھرانچ بھی برکت پائے گا ساڑھے رزقچ بھی برکت پائے گا۔ دیت وجہ ہے بھائی صاحب ہون ساڑھا ارادے انج دے ہوندے نے بس یعنی آمہ ساڑھے نال دا جڑا بھرائے ساڑھا ہے روٹی کیوں پیا کھاندا ہے میں جو آج دوپہر آڑے نہیں کھاتی۔ ایک بڑا لطیفہ ٹائپ ایک گل ہے، ایک بندہ آتے ہو بیچارہ بڑا غریب آ وہ ساری رات کچھ 6 مہینے بہ کے اللہ دی عبادت کردہ رہا تو دیکھو اللہ دا فرشتہ آدھ رہا تو ان کی چاہی دا وہ سکیا میں بڑا بھکھا تے میں نو اور کچھ نہیں چاہی دا میں جڑی چیز دی میری خواہش ہوئے نا وہ پکی پکائی لب جائے وہ اللہ قبول ہو دی کی تھی اس دا دل کرنا بریانی تے اس نہ لینا تے بریانی پکی پکائی آئی روٹی سالن ان دے گھاروں دے بلی رشتہ داروں ملنا ہے تو بیٹھے تو سکے یار گلنا بعد کرانگے پہنا دسو کھانا کی ہے وہ نہ کہا تو سن کی کھوانا ہے اسی تلک دے جان دے تینے ملو وہ سکے نہیں یار تسی جو آنکھوں میں کھلا دینا اللہ من توفیق بخشی وہ نہ کہ اللہ مڑ یہ تو کھلانی ہے تو کھلا وہ ستے ہانڈی رکھی خالی چلے تے ہو سکے مولا بکرے دا گوشت چاہیے وہ سانڈی تو پلیٹ لائی تو پکا پکایا آ گیا جیڑی جیڑی چیزیں ان چاہی تھیں ساریاں ان ویندے پہ آئے بھئی یہ کردہ کی وہ جنہوں جاندی میری جان لگے انہوں نے کہا جھاٹے 4 شے آگئی ہے کہ میں ہو سکیا میں 6 مہینے دا وظیفہ پڑھے انہوں نے کہا بس بھی پڑھ سکنے ہیں انہوں نے کہا ہاں تُسی بھی پڑھ سکتے وہ نے کہا وظیفہ 10 انہوں نے 7 مہینے لائے وہ فرشتہ پھر آگیا وہ نے کہا کی چاہی دیں وہ سکیا میں نو کچھ نہیں چاہی دا پر جڑا ان دیتے ہی وہ واپس لائے میں ان بالکل کچھ نہیں چاہی دا جڑا 6 مہینے آڑا نا جڑا ساڑھا شریک ہے انہوں کیوں پہ افری ہے دینا میں تے 7واں مہینہ اتے تاں لایا با وہ دا واپس لائے ان کیوں دیتے ایڈے تے سی چنگے ہیں مڑان دیا رزق نہیں پہ کھلوندہ ساڑھا کر بکھاندے دی روٹی بھی برداشت سان نہیں بے کیوں پہ کھاندہ ایڈے اچھے ہیں اسی ساڑھا خون ایڈا صاف ستھرا ہے اندر ساڑھے بوتے ساڑھے کوڑ چہرے تے نہیں ہوئی تے اندر کوڑ نہ بھریا پہ نیت جنہ دی اچھی نہیں ہونا منزلہ نہیں پائیاں انما الاعمال بالنیات اپنیاں نیتاں درست اور صاف کر لو دل دی دنیا صاف کرو دلیں خدا وسنا ہے
تے رب وعدہ اولا شریک تواڈیاں گھراں نوں آباد کرے گا تے تواڈے نال جڑے ہیں لوگاں تے بھی اللہ خیر فرمائے گا جناب دی توجہ ہے میرے اللہ فرمایا موسیٰ جی میرے مولا فرمایا یار انج کر تو میرا نبی ہے تیری امت جیڑا تینوں نیک بندہ لگدا ہے وہ تلاش کر کے میری بارگاہ چ حاضر کر حضرت موسیٰ نو 2 دن دا ٹائم ملیا انہاں اپنی امت وچ ایک بندہ ڈھونڈیا اللہ دی بارگاہ چ حاضر کیتا اللہ فرمایا اینو آکھ جیڑا اینو سارے تو برا لگدا ہے وہ ہن لیا کے میرے کول حاضر کرے عزیزان من ایک تیاڑا گزرے ہے دوجا گزرے ہے تیجا گزرے ہے اللہ دے نبی نے جس بندے دی ڈیوٹی لگائی ہے اور اللہ نے جی دی ڈیوٹی لگائی ہے تلاش کردہ ہویا جدوں تیجا دیاڑا ہویا وقت مقرر تھے حضرت موسیٰ دی بارگاہ چادر ہویا عرض کردنے مولا میں حاضر ہاں اے میرے مولا میں حاضر ہاں تیرے نبی بھی حاضر نہیں کوئی طور تے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ عرض کیتی ہے اللہ سونے اے بندہ آ گیا ہے فرمایا انہوں آکھو جس بندے دی تلاش واسطے بھیجے آیا وہ بندہ کتھے وے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ پاک نے جدوں پوچھے آئے اوہی بندہ رب دی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کردا ہے مولا میں بڑا ڈھونڈے آئے بڑی تلاش کیتی ہے بڑیاں لوگاں نو تکے ہے بڑے پنڈ پھرے نے بڑی تھا پھری ہے بڑے علاقے وچ گیا ہوا پر میرے مولا میں جس بندے نال کلام کردا ہاں جس بندے نال گل کردا جدوں اپنے ول ویندا آیا میں گناہگار او دے تمہیں زیادہ اپنے آپ نو سمجھدا یعنی سارے میرے توچے نے میں سارے تو نیواں میرے تو بڑا گناہگار مینو نبی موسیٰ دی امت چو ملیا کوئی نہیں اس واسطے میں اپنے آپ نو آپ لے کے حاضر ہویا اے میرے مولا میں اپنی ذات نو لے کے حاضر ہویا اللہ سنیا میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں میرے تو بڑا حضرت موسیٰ دی امت بدکار کوئی نہیں تے میاں صاحب فرما دینے برا بندہ میں لبھڑے تریا برا لبانا کوئی اپنے اندر میں جھاتی پائے تے میں تھو برا نہ کوئی عزیزان من وجہ ہے میرے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ فرما دے جدو اللہ کریم دی بارگاہ چونے اے عرضی پیش کیتی ہے اللہ فرمائے اے میرے نبی موسیٰ جی میرے مولا فرمایا جاننا تیریاں نظریں چنو نیک کیوں رکھے تو جو میرے اللہ کہ کوئی نہ میں سارے انہوں پہ وینا بکیڑا کیس اندازے بیٹھا ہے اور سبحان اللہ تیا خدا میرے اللہ توجہ کرو میں تقریر مکان لگا اس تو بعد پھر تسی جی میں مرضی بیٹھے رہا اللہ فرمایا موسیٰ جی میرے مولا جاننا تیریاں نظریں چنہوں نے کیوں رکھے ہویا مولا وجہ کیے فرمایا ایندی ای ادائے جڑی اللہ نو بڑی پسند ہے انہیں ساری زندگی کسے دی نفی نہیں کیتی انہیں ساری زندگی اپنی ذات دی نفی وچ گزار چھوڑی ہے
نفی کرتا رہا اپنی نفی کرتا رہا اور او دے وچ زندگی گزاری اللہ نو یہ ادا پسند آئی ہے دنیا دی نظریں چنو پرہیزگار کر چھڑ اور ہے بھی پرہیزگار کیونکہ کسے اسے انگلی نہیں چاہتا نہ کسے نے برا بلا آخدا ہے اس جدوں بھی آکھے اپنی ذات دی اصلاح کیتی اپنے آپ کو ہر دور دے اللہ دیاں ولیاں دی زندگی دا اے شیوا سی انہاں دی سیرت دا اے حصہ سی کہ او جدوں بھی کسے نال ملدے آئے تو او آجی اور انکساری نال ملدے سن انہاں کسے نو برا بلا نہیں آکھیا بلکہ اپنی ذات دی نفی کردے رہے اور انہاں لو ویکھ کے لوگ انہاں دے شخصیت اور انہاں دی نسبت دے وچ رہ کے لوگ اللہ دے ولی بن گئے اور انہاں دی کردار دی جھلک نے لوگاں نو بڑے بڑے مقام اور رتبے عطا فرمائے ہن حالات نے نعت خان نو چنگا نہیں لگتا وہ آندا ہے اس کیوں پڑھیا ہے کلام میں نہ پڑھنا ہے مولوی نہیں چنگا لگتا تو پیر پیرانو نہیں چنگے لگتے انہوں نے اس گل دی بھی پریشانی رہندی ہے وہ تقریر تے میں کرنی ہے یہ کیوں پہ کردے نے نعت خان آندا میں پڑھنی ہے یہ اس کیوں کیتی ہے تلاوت کرے آندا میں کرنی ہے اس کیوں کیتی ہے ہن تے نوٹاں دا دور ہے بھائی صاحب نوٹ برداشت کرنے سارے دے واسطے کام تھے نہیں تو دین نو بھی مذاق بنا لیا دین نو بھی اپنے مزاج دے مطابق سمجھیا جویں دے ساڈے گندے مزاج آئے اساں سمجھیا کہ شاید دین ساڈے مزاج نہ رہے گا حالانکہ گندیاں بندیاں نال دین دا تعلق کوئی نہیں ہوندا دین نو تے ستھرے بندے چاہیے نے جنہاں دے اندر بیماریاں نہ ہون نہ حسد دی بیماری نہ کینے دی بیماری نہ بغض دی بیماری نہ تکبر نہ غرور انہاں بیماریاں تو صاف ستھرا چنگی تے ستھری روح والے بندے دین نو چاہیے جنہاں دی اپنی گندی انہاں دوجیاں کی نفع دینا یہ روح نو لگیاں بیماریاں نہ حسد بیماری ہے کینہ بیماری ہے بغض بیماری ہے انا بیماری ہے کہ جنہاں آپ نو لگی اس دوجے نے فیض گھٹا دینا بندے اپنی عادات تو سیانے جاندے نے میری گل یاد رکھیا جی بندیاں دے بیٹھن دا انداز کیسا ہے انہاں دے کھڑے ہون دا انداز کیسا ہے انہاں دی کسے محفل دی نشست وچ بیٹھن دا انداز کیسا ہے بندہ گل نہ بھی نہ کرے تو دے چہرے دے اثرات دستے نے کہ دے اندر کی چل رہے ہیں تو ایسے چہرے دے اثرات بھی کسی دے سامنے ظاہر نہ کرو اور چہرے دے اثرات بھی ادو بندے دے بدل دینے جدو بندے دے اندر بیماری ہوتی ورنہ بندے نارمل بیٹھے ہوندے دن اندر بیماری نہیں ہوندے چہرے دے اثرات بلا کیوں بدلنا جنہوں اندر تکلیف ہوئے او چیز جیڑی ہے چہرے تے ظاہر ہو جاتی ہے تو اے او دی پلیتی ہوندی ہے جیڑی او دے چہرے تو دستی ہے توجہ ہوئی جے کوئی نہ میرے تو اے نہ سمجھے آجے بھئی تُسی پتہ نہیں کی کرو گے تو بندیاں پتہ نہیں لگے گا سارے ہم بندیاں پتہ ہوندہ ہے میرے اندر کی ہے اتھے کئی شانے بندے بیٹھے انہوں نے پتہ ہے کہ انہوں دا چہرہ دست ہے انہوں دے اندر آئے انجی ہر بندے نو بندیاں دا پتہ ہوندہ ہے بندے بندیاں چیران دینے لہذا اپنی بندیاں دے سامنے اچھی پرسنالٹی شو کرو اور اس واسطے نہ کرو کہ بندے سانو اچھے سمجھیں بلکہ نیت انتی صاف رکھو کہ سانو رب دی بار گئے اجر ملے اور اللہ ساڑھے نہ راضی ہوئے کہ بندہ اندروں باہروں صاف ستھرا بندیاں نہ راضی کرنا واسطے کرنا ہے تو نہ کرو بندے راضی نام ہی ہوئے تو خیر ہے رب راضی ہونا چاہیے آپ نے غلطی سمجھ آئی کہ نہ آئی فرمایا کہ اس دی اندر دی صفائی ہے کہ میرے نبی موسیٰ جیڑی رب نو پسند آئیے وہ دی وجہ تو میں تیریاں نظریں چینو بلند اور اعلیٰ فرما دیتا ہے اور ہر امتی تیرا جیڑا انہوں نیک اور پرہیزگار سمجھ ہے کیونکہ انہیں آج تائیں کسے دوجے اتے کی چڑھ نہیں اچھاڑیا یہ اپنی ذات دی نفی کرتا ہے تو حضرت او بندہ جڑا جنہوں نبی پاک فرمایا ابھی جھوٹ نہ صرف بولی حضور دی بارگاہ چاہیا تو سرکار فرمایا منونا دس کی آئی دی دیڑی ہے کی تھی اسے کیا سونیا کرنی کچھ نہیں دیتا میں جلے کرن لگدا آگے تو اڈا چہرہ آ جاندہ بجیڑ سے حضور دا چہرہ ویکھے اس مڑ اور کی ویکھنا سرکار دے چہرے تو تے بھی کچھ ہے
عزیزان من تا سنیاں دنے ودوہا مکھڑا واللیل ذلفی مازا کے دا کجلا پایا ودوہا مکھڑا واللیل ذلفی مازا کے دا کجلا رل مل سارے کہندے نے وار اپنے یار بنایا ہے عزیز ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے دی کیا بات ہے جنہیں بھی تکے ہے جس دور اچ بھی تکے ہے انہاں تو تے جہان قربانے جنہ یار نو سامنے بھاگ کے تکیے ابو بکر تو قربان ہوئیے جنہیں ساری زندگی رسول اللہ دی جدوں بھی سنگت وچ بیٹھے نظر آئے نے سرکار دی کنڈ وال نہیں بیٹھے جدے حضور دا چہرہ ہوندہ سامنے یار صدیق بیٹھے ہوندے آئے بلکہ ایک دن حضور نے پوچھے صدیق تیری خواہش کی ہے عرض کردے نے سونے ابو بکر صدیق دا دل کر دے چہرہ یار دا ہوئے اک صدیق دی ہوئے دن بھی گزر جائے رات بھی گزر جائے ابو بکر صدیق توڑے چہرے دا دیدار کردہ رہ جائے اے عزیز پیارے گلتے غور کر کے ویکھ جدہ چہرہ ابو بکر نے سامنے بھاگ کے تکیے او دے چہرے تکن والے صدیق دے مقام نو اپڑیا کوئی نہیں ابو بکر تے ایڈا اچھے آئی اسی تے اپنے صدی دے بندیاں دی گل کریے جنہ صرف سامنے بھاگ کے تکیا ہوتے وراؤ الورانے پر جنہ ایک واری خواب وچ تکیا بندے تے او سید مہر علی شاہ ورگے بابے بھی نہیں بھی خوا سکدے جنہ تک کیا کیا کوئی مثل نہیں ڈھولن دے چپ کر میرے علی اتجا نہیں بول دے ابو بکر تے ہونے جنہ سرکار دا زمانہ پایا تے حضور نو ویکھیا سید مہر علی شاہ صاحب تے اس صدی اچ پیدا ہوئے جس صدی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے زمانے نو گزریا ہویا تقریباً 1300 سال گزر چکے سن اس تو بعد 1350 سال بعد پیدا ہونا لے 14ویں صدی سید مہر علی شاہ صاحب اگر وہ خواب ہی تکن تیوں آدھے ہیں بھائی چپ کر جا میں بیان کی کرا نہ ہی داکے ڈٹھا ہے نہ مگرو کائنات بھی کھا سکتی توجہ یہ بھائی صاحب ہاں علی صفدر صاحب آگئے نہیں ہون میرا خیال ہے کہ انہوں نے باری دیتی جائے پھر اثر بھی ہو جانی ہے بھی تو ساں پڑھنی ہے جے کہیں آجے زور بھی پڑھنی ہونی تو بڑی لمبی ہوگی تو پھر کام تو جڑا ہے وہ خراب ہے نماز پڑھنا ہے تو ایک کام بعد ایک کری پھر سبحان اللہ گل دی سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں تو جنہ حضور تکیا ہے نا حضور نو اونا مڑ اور تکڑ دی حاجت نہیں رہی اندر سونے ہیں جدوں بھی وہ کردہ سی گناہ والے پاسے اگے تھوڑا ودو آدھا چہرہ آ جاتا سی وہ چہرہ تک کہ میں نا یا آ جاندی ہے بھی سینا بان ہن جو سرکار دی غلامی چاہیا چہرہ ایڈا سونا تیرے سامنے سونا چہرہ ویکھا ہے گندے کام کیوں کر رہا ہے تو میں سنیا وہ تھوڑا چہرہ ویکھ کے باقی سارے کام چھڑ دیندہ رہا آج میں پکی توبہ کر آیا تو میں آندہ سی میرے کو چھٹنیاں نہیں سنیا میں دیہڑی چیز سارے گناہ چھڑ کے اپنے نبی پاک دے دیتے ہوئے رستے ہوتے پکا قائم دائم ہونا استے حاضر ہو گیا بھئی توجہ ہوئی جے کوئی نہ میرے
عزیز ساتھیو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین اتے جیڑا مومن بھی صحیح طریقے نال کھڑا ہو جائے، اللہ انہوں اس جہان سرخرو بھی فرمائے گا اور قبر و حشر دی منزل بھی دے واسطے آسان فرمائے گا۔ ماں دا حیا کرو، باپ دا ادب کرو، ماں دے پیراں تھلے تہاڈی جنت ہے، باپ تہاڈی جنت دا دروازہ ہے۔ 70 حجاں جیڑا کرنا والا ہوئے تے جو تے ماں راضی نہ ہوئے، ایک حج دا بھی اجر نہیں ملتا۔ قبر چودی بخشش نہیں ہونی، قیامت دن حضور دی شفاعت نہیں کرنی جدے تے ماں ناراض ہوئی یا باپ ناراض ہوئی۔ اٹل فیصلہ ہے قرآن و حدیث دا، تمام مکاتب فکر دا دے اتے اجماع ہے، یہ تے کوئی تفریق نہیں، کوئی یہ دے اتے مزید کسی وضاحت دی ضرورت نہیں۔ جدے تے ماں باپ راضی نہ ہوئے وہ جنت چ نہیں جا سکتا، نہ میرے نبی دی شفاعت کرنی۔ توجہ ہے میرے کوئی نہ؟ تو اس واسطے آپ اپنی ماں نو پہلا راضی کرو، تواڈی ماں تانوں اللہ دا ولی بنا سکتی ہے، ماں دی خدمت نال تسی مقام ولایت تے پہنچ سکتے ہو اگر صرف اماں دے پیر دبا لو۔ باپ دے ہاتھ چومیا کرو گھروں آوندیاں وی تے گھروں جاندیاں وی، ماں دے قدم چومیا کرو گھروں نکلدیاں وی تے گھروں آوندیاں وی، گھر داخل ہوندیاں۔ میرا رب تانوں وہ نعمتاں دے گا جنہاں دا تساں وہم و گمان بھی نہیں کیتا ہوئے گا، کدی خیال بھی نہیں کیتا ہوئے گا۔ اللہ تانوں ایڈیاں ایڈیاں نعمتاں نال مالا مال فرما دے گا۔ اللہ تواڈیااں نسلاں نوں سلامت کرے گا۔ آج تسی والدین دا حیا کرو گے تو کل نوں تواڈی اولاد تواڈا حیا کرے گی، تواڈے گھراں اللہ خوشحالی دے وے۔ ماں اور باپ جنہاں گھراں سکھی نے، اللہ انہاں گھراں نوں ہمیشہ دے سکھ عطا فرمایا۔ جنہاں ماں باپ نوں ستایا انہاں کدی سکھ نہیں پایا۔ تو حضور اپنی والدہ جس دودھ پلایا سی اندے نال بھی انی محبت کردے ہیں کہ کملی والی چادر اس ماں واسطے بھی اودے پیراں تھلے وچھا چھڈی۔ تو صحابہ بعد پوچھیا سی جدوں حضور وال وداع کیتا سیدہ حلیمہ سعدیہ نو، تو سرکار اس ویلے تائیں کھلوتے رہا جب تک حضرت حلیمہ دی ڈاچی نظر آندی رہی۔ بعد صحابہ پوچھا کہ سنیا اماں کون آئی نصیبانی جن دے واسطے تساں چادر وچھا چھڑی؟ بڑی محبت نہ پیش آیا، تحائف دیتے جے پھر اتنا دیر کھڑے رہے ہو۔ میرے نبی فرمایا صحابہ ہے میری او ماں ہے جس محمد مصطفیٰ نو اپنا دودھ پلایا ہوا سی۔ تو سرکار اس ماں دا دب کر کے بندے اندر سے جیڑی دودھ پلائے ان دا ایڈا یا نبی کر دینے تے جس پیدا کیتا اس آمینہ دے رتبے اللہ نے کڈیا عطا فرمایا۔ آپ ذہن دے اندر بٹھا لو کہ ماں اور باپ اللہ دے او انمول نعمتاں نے، تحفے نے جڑے دوبارہ نہیں ملدے۔ جنہاں دی ماں ٹر گئی ہے انہاں نو پھر وہ نعمت دوبارہ میسر نہیں ہو سکتی، وہ پھر بعد پچھتان کے رون گے۔ اور ایک اور مسئلہ اس آخری جملے چرچ کر رہے ہیں کہ جیوندیاں بھی ماں دی خدمت نفع دے دیئے تے مرن تو بعد بھی اولاد دیاں نیکیاں ماں باپ نو قبر اچ نفع دے دیاں، اور اولاد دے گناہ ماں باپ نو قبر اچ پریشان کر دیں۔ ماں باپ فوت ہو جان تے بندے نو اس تو بعد نیکی دے رستے تے چلنا چاہیے تاکہ انہاں دیاں نیکیاں دے ذریعے انہاں دی ماں اور باپ قبر اچ سکون اور اطمینان اچ رہن۔ انہاں دا صلہ اللہ انہاں نو قبر اچ بھی دے گا اور میدان حشر اچ بھی اولاد کو عطا فرمائے۔ یہ دے الگ تبصرہ ہو سکتا ہے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے بڑا خوبصورت تبصرہ فرمایا شرح صدور دے اندر اور دیگر کتب کثیرہ دے اندر بہت ساری چیزاں دی وضاحت ہو سکتی ہے کیونکہ وقت میرا تے ختم ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ کریم آپ سب نو حضور دے دین تے استقامت عطا فرمائے۔ اور اس جملے تے مکاریا ماں کیوں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد اے اپنا ایمان تے پختہ یقین غریباں نسینے لاندے محمد۔ اللہ وحدہ لا شریک له توفیق دے۔ وآخر دعوانا